بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہارڈی کے مشہور زمانہ ناول ریٹرن آف دا نیٹو کی مرکزی کرداروں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اس ناول کا سب سے اہم کردار کلائم یوبرائٹ ہے۔ ناول کے عنوان ریٹرن آف دا نیٹو میں جس شخص کی اپنے آبائی وطن واپسی کی طرف اشارہ ہے وہ شخص کلائم ہے۔ کلائم مسز یوبرائٹ کا بیٹا اور تھامسن یوبرائٹ کا کزن ہے۔ وہ پیرس میں ایک ڈائمنڈ کے تاجر کی دکان پر کام کرتا ہے، لیکن وہ واپس اپنے آبائی شہر لوٹ آتا ہے کیونکہ اس کا مطمع نظر دولت کمانا نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت ہے۔ یوسٹیشیا اس سے اس لیے شادی کرتی ہے تاکہ وہ اسے پیرس لے جائے گا۔ تاہم جب وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے پیشے سے منسلک ہو جاتا ہے تو ان کی ازدواجی زندگی تلخی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کلائم ایک ذہین، مہذب اور سوچ بچار کرنے والا شخص ہے۔ وہ صابر اور سخی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ضدی اور ارادے کا پکا شخص بھی ہے۔ اپنی ضد ہی کی وجہ سے اس کی پہلے اپنی ماں اور پھر اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ناول کے اختتام پر وہ تقریباً اندھا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں اور بیوی کے مرنے کے بعد وہ مبلغ بن جاتا ہے اور لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کہانی کا دوسرا کردار یوسٹیشیا، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے جو بادماؤتھ کے قصبہ میں پیدا ہوئی لیکن اب اپنے دادا کے گھر میں ایڈگن ہیتھ میں رہائش پذیر ہے۔ تاہم وہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے اور ایڈگن ہیتھ کی بور زندگی سے بہت دور جانا چاہتی ہے۔ وہ پہلے وائلڈیو سے تعلقات قائم کرتی ہے، تاہم جب کلائم پیرس سے لوٹتا ہے تو وہ فوراً اس سے محبت کا اظہار شروع کر دیتی ہے۔ دراصل اس کا خیال ہوتا ہے کہ کلائم اسے اپنے ساتھ پیرس لے جائے گا، لیکن کلائم جب پیرس جانے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا اگلا کردار ولڈیو ہے، جو ایک دل پھینک شخص ہے اور وہ لڑکیوں سے شادی کرنے کے بجائے ان سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ناول کے آغاز میں وہ تھامسن سے اپنی شادی کو صرف اس لیے ملتوی کر دیتا ہے کہ وہ یوسٹیشیا سے بھی دوستی رکھ سکے۔ تاہم جب یوسٹیشیا کلائم کی جانب راغب ہو جاتی ہے تو تھامسن سے شادی کر لیتا ہے۔ ناول کے اختتام پر وہ یوسٹیشیا کو بچاتے ہوئے ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تھامسن یوبرائٹ کلائم کی کزن اور مسز یوبرائٹ کی بھانجی ہے۔ وہ ایک معصوم اور قدر بیوقوف لڑکی ہے۔ وہ وائلڈیو سے سچی محبت کرتی ہے، جبکہ وائلڈیو سے محبت کا اظہار صرف یوسٹیشیا کو جلانے کے لیے کرتا ہے۔ آخرکار اپنی خالہ کے طعنوں سے تنگ آ کر تھامسن کو وائلڈیو سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ وائلڈیو کے مرنے کے بعد وہ ڈیگوری سے شادی کر لیتی ہے جو عرصے سے اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا اگلا کردار مسز یوبرائٹ ہے۔ مسز یوبرائٹ کلائم کی والدہ اور تھامسن کی خالہ اور سرپرست ہے۔ وہ ایک مغرور اور طبقاتی تقسیم کی قائل عورت ہے۔ وہ کلائم اور تھامسن دونوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے پر اعتراض کرتی ہے اور آخر میں اس کا خیال درست ثابت ہوتا ہے۔ جب کلائم ناراض ہو کر الگ رہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر اسے ملنے چلی آتی ہے۔ تاہم جب یوسٹیشیا دروازہ نہیں کھولتی تو انتہائی دکھ کے عالم میں لوٹ آتی ہے، لیکن راستے میں اسے ایک سانپ کاٹ لیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ اس کہانی کا اگلا کردار ڈیگوری وین، جو ایک رنگ ساز ہے اور اسے ناول میں خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کرتے دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک سرخ رنگ فروخت کرتا ہے جسے کسان اپنی بھیڑوں پر نشان لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس رنگ کی وجہ سے اس کا جسم اور اس سے منسلک ہر چیز سرخ رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ تھامسن سے محبت کرتا ہے اور وائلڈیو کے مرنے کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اس کہانی کا اگلا کردار کرسٹن کینٹل، جو مسز یوبرائٹ کا ملازم ہے اور ناول میں مزاح کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ وہ کلائم اور تھامسن کے لیے رقم لے کر جاتا ہے اور جو اسے مسز یوبرائٹ دیتی ہے، تاہم وہ یہ رقم جوئے میں ہار جاتا ہے۔ اس طرح خاندانی تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ کہانی کا اگلا کردار کیپٹن وائے، جو یوسٹیشیا کا دادا اور سرپرست ہے اور برطانیہ کی نیوی میں کیپٹن رہ چکا ہے۔ وہ ایک تنہائی پسند اور خاموش طبع شخص ہے۔ اس کہانی کا اگلا کردار جانی نانسچ، سوسن نانسچ کا بیٹا ہے اور ہر جگہ بالکل ٹھیک وقت پر پہنچتا ہے۔ وہ ڈیگوری کو یوسٹیشیا اور وائلڈیو کی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور کلائم کو مسز یوبرائٹ کے آخری الفاظ کے بارے میں بتاتا ہے۔ چارلی ایک لڑکا جو وائے خاندان کا ملازم ہے اور یوسٹیشیا کی محبت میں گرفتار ہے۔